وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 36 حصہ اول. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حقیقی مفہوم کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 36. لیکن اس سے پہلے گزشتہ سبق کا ایک حصہ رہ گیا تھا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. کچھ مضمون تو میں نے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے بیان کیا تھا. تھوڑا سا مضمون میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس بارے میں اور بھی وضاحت ہو جائے کہ ذکر حقیقت میں ہے کیا. آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ذکر کا متضاد جو ہے وہ نسیان ہے، یاد رکھنا یا بھول جانا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یا اس کو بھول جانا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور ایک حدیث کے مفہوم کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا، یاد نہیں کرتا،
اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ تو سامنے کرام صرف ذکر لسانی کو ذکر لسانی تک محدود کرنا یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر الہی کا مفہوم ہمیں بتایا ہے، یہ جو ذکر لسانی ہے یا ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ اس کی ایک شاخ ہے، یعنی اس کا ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ ایمان کی 70 حصے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ اس کا ادنا درجہ اور اعلیٰ درجہ، اسی طرح ذکر کے درجات ہیں، اور یہ جو ذکر لسانی ہے یہ ایک درجہ ہے ذکر الہی کا۔ اصل ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں بحیثیت، یہ دیکھیں میں لفظ کہتا رہتا ہوں لیکن چونکہ بہت زیادہ کہتا ہوں تو اس کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اس کی اہمیت کو فراموش کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ذکر اللہ کو یاد رکھنا بحیثیت رب، بحیثیت خالق مالک آقا، اور بحیثیت مقصود محبوب اور مطلوب اور معبود۔ یہ دیکھیں یہ 4 جو درجے ہیں نا، یہ 3 درجے جو ہیں مقصود محبوب و مطلوب، اگر یہ نہیں ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، بالکل واضح طور پہ یہ بات سن لیں، یا آپ کا محبوب نہیں ہے، محبوب واحد اور مطلوب واحد مقصود واحد اگر نہیں ہے، تو آپ یہ یعنی جان لیں کہ وہ آپ کا معبود واحد نہیں بن سکتا۔ پھر تو یہ ہوگا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی امداد کریں، جیسا کہ آج ہم نے مختلف معبودان باطل ہیں اس کی ہم پرستش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ذکر تک میں اپنی یہ گفتگو محدود رکھوں گا۔ سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی یاد سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں بحیثیت منزل، مقصود، محبوب اور مطلوب۔ آپ کو میں ایک قرآن کی آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں سامنے کرام، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 100 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ اب یہ کافر کون لوگ ہیں؟ تھوڑی سی آپ توجہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ذکر کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی حق نہیں سنتے تھے، اور آنکھیں پردے میں تھیں۔ فی غطاء عن ذکری، دیکھیں وہی لفظ ہے، ذکر کا لفظ ہے۔ تو اصل جو یاد ہوتی ہے سامعین کرام، یہ بھی دیکھیں انسان دنیا میں آگے یا تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا بحیثیت خالق، مالک، آقا اور رب اور معبود، اور یا ان حیثیتوں سے رب کو بھلا دے گا۔ آج جو یعنی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس کافروں کے زمرے میں ہم رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ان کی آنکھیں اللہ کی یاد سے پردے میں ہیں۔ آنکھیں اللہ کی یاد، کانت اعینہم، دیکھیں یہ کافروں کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس روز جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ اب ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، سوچنے کا مضمون ہے سامعین اکرام۔ اب یہ کافر کون ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں اللہ کی یاد سے پردے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں سامعین اکرام کہ ہم لوگ کس ماحول میں رہ رہے ہیں عام طور پہ، وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، ہمارا رخ جو ہے
وہ ظاہر کی طرف ہے، اور جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، وہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ مومن کی صفت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی نہیں بھولتا، ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے بحیثیت خالق اور مالک اور مقصود اور محبوب اور مطلوب کے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ یہ تو بالکل ایک بھولا بسرا معاشرہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے بحیثیت منزل، مقصود، محبوب و مطلوب کے۔ تو یہ تو پھر کافروں کی صفت ہے، اور کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے پڑھا جہنم کو سامنے لے کے آئے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، یہ بڑا جو سورہ کہف کا آخری رکوع ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ ان لوگوں کو، یعنی آگے کی جو آیات ہیں، آیت نمبر، مثال کے طور پہ آیت نمبر 103 سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یعنی یہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ تمام تذکرہ جو ہے وہ کافروں کا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو کافروں کو محدود کر دیا ہے کہ بس جو کلمہ نہیں پڑھتا زبان سے وہ کافر ہے۔ بھئی کافر تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے، لیکن صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا کافی تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اگر وہ آپ تقاضے پورے نہیں کریں گے تو آپ کے اور کافروں کی روش میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ابھی یہ آپ دیکھیں جو کافروں کی روش ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کافروں کا نام نہیں لے رہا، لیکن ایک روش کا تذکرہ کر رہا ہے، کیا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اچھا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، یعنی ان کا رخ جو تھا دنیا کی طرف تھا، منزل ان کی دنیا تھی، ساری کوششیں ان کی دنیا کے لیے تھی۔ آپ دیکھیں اگر آج ایسا ماحول نہ ہو تو مجھے آپ بتائیے قرآن سے ہمارا کیا تعلق رہ گیا ہے؟ اتباع رسول سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ کوئی نہیں، تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں قرآن سے ہٹ کے، ایک الگ ہم نے اپنے لیے ضابطۂ حیات بنا لیا ہے، کیا مرد اور کیا خواتین، کیا نچلے طبقے پہ، کیا اعلیٰ طبقے پہ۔ اعلیٰ طبقے تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بس مال و دولت کے حساب سے یا اقتدار جس کے پاس ہو تو اس کو ہم اعلیٰ طبقہ کہہ دیں، اللہ کے پاس تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سامعین کرام۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انہوں نے ساری کوششیں ان کی گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، خیال ان کا یہ ہے ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں انکار کر دیا ہے رب کے احکامات سے اور اس کی ملاقات سے۔ اب یہ اس کا میں ضرور میں آپ کو تھوڑی سی کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس کا یہ یعنی اس سے ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، زبان حال سے، کہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا، نہ ہمیں امید ہے، نہ ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہماری کوششیں دنیا کے لیے۔ بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ رب کے احکامات کے مطابق رب کی ہدایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہمارے قرآن سے کیا واسطہ ہے اور کیا رابطہ ہے۔ فلا، تو اب یہ وہ لوگ ہیں
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور پھر جو ہدایت تھی انسان کے لیے اس کو بھلا دیا. تو اب کیا ہے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اب ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. جو بھی یہ کر رہے ہیں بظاہر نیک ہیں، میں اس کی وہ تفصیل نہیں کہتا ورنہ آپ زیادہ بھڑک جائیں گے. تو فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اب ضائع تو نیک اعمال ہی ہوتے ہیں نا، برے اعمال ضائع ہو گئے تو پھر تو اس کا کوئی بات نہیں ہے نا. نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یوم قیامت کے دن اگر وہ اعمال لائے گا بھی اور اس کو اگر رکھا جائے گا تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. بہرحال یہ کافی مضمون سامعین کرام ہے، اور اس کو میرا تو صرف اس وقت موضوع یہ تھا کہ آپ کے سامنے میں اللہ کو یاد کرنے کی صفات بیان کروں کہ اللہ کو یاد کرنا کیسا ہوتا ہے. اللہ کو بھلا کے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب اور معبود، اور پھر آپ نے تسبیحات پکڑ لی ہاتھ میں، 2-2 3-3 گز کی آپ تسبیحات پکڑ رہے ہیں، ذہن آپ کا دنیا کی طرف ہے، مقصود آپ کا دنیا ہے، کوششیں آپ کی دنیا کی طرف ہے، حضور کے اسوہ حسنہ سے آپ نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن آپ کے لیے ایک متبرک کتاب بن گئی ہے، کوئی ہدایت آپ اس سے نہیں لے رہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے سامنے کا؟ پھر تو یہ جو تسبیحات ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ یہ نیک اعمال جو ہیں اس کو ضبط کر لوں گا میں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ظاہر ہے اسلام کا جو بنیادی اصول ہے سامنے کرام وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی اور ساری کوششیں آپ نے دنیا کے لیے وقف کر دیں اور دین کو رواج کے طور پہ آپ نے اپنا لیا، باقی توجہ آپ کی دنیا کی طرف رہی. آج اگر ایسا ماحول نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں. تو بہرحال یہ ذکر الہی یہ ہے سامعین کرام کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں بحیثیت رب. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ایک ایک لفظ کی تشریحات ہیں، میں کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بعض اوقات اجمال سے کام لیتا ہوں اور بعض وقت تفصیل سے. تو بہرحال اگر آپ نے رب کو، اللہ کو بحیثیت رب بھلا دیا اور وہ وعدہ الست کا پاس نہ رکھا، اور اب جو وعدہ کیا ہوا ہے آپ نے، میں یعنی آپ سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے کہ میرے عام مخاطبین جو ہیں وہ کلمہ گو ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ کے کلمے کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا. آپ دیکھیں گھر گھر کی کہانی ہے یہ. تو یہ ہے کہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے. مومن کی صفت کیا ہے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. ایک آیت کی طرف اور میں آپ کی توجہ دلاؤں سامعین کرام، اور وہ بھی ذکر کے تفصیل میں ہے. من اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا میری یاد سے. من اعرض عن ذکری. اب دیکھیں یہاں بھی ذکر کا لفظ ہے. دیکھیں ذکر کے معنی جو ہیں یہاں بس وہی ہیں. من اعرض، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض جیسے کہ ہم نے کر لیا ہے سامعین کرام. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اب یہ دیکھیں ذکر سے یہاں اس آیت میں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیحات گھمانی چھوڑ دی ہیں، یہ مراد تو ہرگز نہیں ہے. من اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا قرآن میں جو اس کی تفصیل آ رہی ہے. فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں ہیں. اور یہاں من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشةً ضنکا، تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. قال رب لما حشرتنی اعمی، یہ مضمون ہے. بہرحال یہ اچھا ہے اگر میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دوں، آپ جان جائیں گے کہ ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ کی ذکر کو
اللہ کی یاد کو بھلا دینے کا مطلب قرآن کے حساب سے کیا ہے؟ تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا جس نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اور وہ پوچھے گا یا رب لم حشرتنی اعمی، کیوں آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھ رہا تھا، یعنی میں تو بینا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اب یہ دیکھیں یہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دینے کا، یا ایک انسان کی آنکھوں پر پردے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کا پھر تفصیل بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک اتتک آیاتنا، دیکھیں تھوڑی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح میرے احکامات آئے کہ بھئی زندگی، تمہاری زندگی آخرت کے لیے ہے، دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کو ترجیح دو دنیا پہ، تو تم نے اس احکامات کو بھلا دیا۔ اتتک آیاتنا فنسیتہا، تم نے اسے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج وہ دن ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ تو یہ معنی ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کو بھلا دینے کا۔ تو یہ مومن، اور یہ تو دیکھیں علامات بیان ہو رہی ہیں، صفات بیان ہو رہی ہیں مسلم اور مومن مرد اور عورتوں کی۔ تو جو مومن مرد اور عورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دوسری جگہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یاد رہتا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے لیٹے، وعلی جنوبہم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے سامعین کرام۔ تو یہ اگر ہماری اللہ تعالیٰ کی یاد 24 گھنٹے ہم پر حاوی ہو جائے اور 24 گھنٹے ہم اپنے رب کے احکامات کی فکر میں گزار دیں، اس کو پورا کرنے میں گزار دیں، تو یہ حقیقی یاد ہے سامعین کرام۔ باقی تو ذکر کے اور درجے بھی ہیں، ذکر لسانی ہے، ذکر خفی ہے، وہ تو پھر درجات ہیں مختلف اس کے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کو بحیثیت مقصود اور معبود نہ بھلائیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اصل یاد یہ ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، اور جو آیت ہم نے ابھی اس پہ بات نہیں کی ہے، بہرحال تبرک کے لیے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ It is not for any believer, man or woman, when God and His Messenger have decided a matter, to have liberty of choice in their decision. Whoever disobeys God and His Messenger has gone far astray. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔